شاہ ولا کے سب سے لاڈلے سپتر احتشام شاہ کے کمرے کی ہر چیز تہس نہس تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی جانے والی ہر چیز زمین بوس ہو چکی تھی۔ بیڈ شیٹ تکیوں سمیت زمین پر موجود تھی اور خالی پلنگ منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کمرہ ویسے تو سادہ سا تھا، لیکن سادگی میں بھی کمال کا ذوق دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اب جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی حادثہ ہوا ہے، کسی کے دل ٹوٹنے کا یا پھر کسی کی آنکھوں میں موجود خواب کے چھن جانے کا۔ احتشام اپنے دونوں بالوں کو مٹھی میں جکڑے پلنگ کے بیچوں بیچ بیٹھا، بے بسی کی تصویر بنا سر جھکائے ہوئے تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کی آنکھیں جیسے سرخ انگارے سے لبریز تھی اور اس کی آواز دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں گھری ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دلہن کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور سامنے بیٹھے اپنے مجازی خدا کو دیکھ کر اپنی جگہ سہم سی گئی تھی۔ احتشام شاہ نے نگاہیں اٹھا کر دروازے میں کھڑی اپنی دلہن کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ عبیرہ نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کمرے کی کیا حالت ہو رہی تھی؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اپنے مجازی خدا کو دیکھنے لگی، جو وقتی طور پر ہی صحیح پر اس کا شوہر تھا۔ اس نے فوراً سے مڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور آگے آئی۔ اس کے پیروں میں کانچ کا ایک ٹکڑا چبھ گیا تھا۔ احتشام شاہ نے یہ منظر بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں میں چبھ جانے والے کانچ کے ٹکڑے کو نکال کر ضبط سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ کمرے کی ہر چیز کو سمیٹنے لگی، یہاں تک کہ احتشام شاہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ چھوڑ دو، کس کی اجازت سے یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ جم سی گئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ یہ سب بکھرا ہوا ہے، اس لیے اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے شوہر سے کہا تھا، ادھر آؤ۔ اس کا اگلا حکم سن کر وہ پوری جان سے کام گئی تھی۔ شاہ ولا کے مرکزی ہال سے احتشام شاہ کے کمرے تک کا سفر اس کے لیے دنیا کا سب سے طویل ترین سفر تھا۔ لگتا تھا کہ سفر کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تم خوش رہ لو گی؟ احتشام شاہ نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں کہتے ہوئے اسے دونوں کندھوں سے دبوچ کر کے بے حد قریب کر لیا تھا۔ عبیرہ کی آنکھیں جیسے ابل پڑی تھیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عبیرہ نے اپنا آپ اسے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن احتشام شاہ ایک مضبوط مرد تھا جس کی باہوں کا جال بہت مضبوط تھا۔ وہ رونے لگی۔ پریشے، تم نے میرے ساتھ یہ سب کر کے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ اسے عبیرہ سے پریشے بنا گیا تھا۔ وہ حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھے کہ اگلے ہی پل اس نے رخ پھیر کر اسے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش کرے، میں پریشے نہیں ہوں، اس نے منمناتی ہوئی آواز میں احتشام شاہ سے کہا تھا۔ چپ رہو، بالکل کچھ مت کہنا۔ اتنا عرصہ جدائی میں مبتلا رہوں، آج تو مجھے بالکل بھی نہیں روک سکتی۔ عبیرہ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے منہ سے بامشکل نکلا تھا، لیکن وہ جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، اس پر حاوی ہونے لگا۔ عبیرہ نے مزاحمت کی آخری کوشش کی تھی اور اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن احتشام شاہ کو اپنے کمزور وجود سے خود سے دور نہ کر پائی۔ اس پر جھک کر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرے، یہ شادی کیسے ہوئی ہے، کیا بھول گئے ہیں؟ وہ رو پڑی تھی۔ احتشام شاہ جو پچھلے 5 منٹ سے یہ بھولے ہوئے تھا کہ سامنے موجود وجود عبیرہ ہے، پریشے نہیں، ایک دم سے جیسے کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا تھا۔ لیکن تب تک وہ اپنی محبت کا ثبوت
اس کے جسم پر ثبت کر چکا تھا۔ اس کی گردن پر جا بجا نشانات تھے جو ابیرہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ کوہنی کے بل گھسیٹتے ہوئے پلنگ کے کراؤن سے جا کر ٹیک لگا کے اپنا آپ سمیٹ کر زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ یہ شادی بھلے ہی جیسے بھی ہوئی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، اور اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا اور اب اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابیرہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو کیا یہ ہوش و حواس میں تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ آنسو اس کی پلکوں میں جیسے جم سے گئے تھے۔ میں تمہیں 15 منٹ دیتا ہوں، یہ پورا کمرہ ٹھیک کر دو۔ اگر تم سے نہیں ہوتا تو ملازمہ کی مدد لے لو، لیکن مجھے یہ ٹھیک چاہیے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، سمجھ گئی تم؟ اس نے کڑک دار لہجے میں انگلی اٹھا کر اسے جیسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ اس کا تو اس گھر میں استقبال ہی اتنا برا ہوا تھا۔ وہ شدید طور پر کانپ رہی تھی۔ اب اتنا بھی کوئی ظلم نہیں کیا تم پر جو اتنا کانپ رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر طنز کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وحشت کو دیکھ کر ابیرہ ایک جھٹکے سے خاموش ہو چکی تھی۔ ملازمہ کو بھیجتا ہوں میں، اس نے یہ کہہ کر فوراً سے کمرے سے باہر قدم رکھے تھے، اور یہیں ابیرہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں بلند ہونے سے روکی تھی اور دوپٹہ ایک طرف کو رکھ کر اپنا لہنگا سمیٹ کر پھرتی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے بیڈ شیٹ ٹھیک کی تھی، تکیے جگہ پر رکھے تھے، ڈریسنگ کا سامان ایک ساتھ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ کمرہ اب کافی بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ بس ٹوٹے کانچ کی کرچیاں اس کے خوابوں کی طرح زمین پر جا بجا پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ملازمہ نے آ کر سمیٹ لیا تھا۔ کمرہ پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ ملازمہ کے نکلتے ہوئے ایک بار پھر سے اندر آیا تو ابیرہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب کیا اسی بھاری لہنگے کے ساتھ سونے کا ارادہ ہے؟ جاؤ، جا کر چینج کرو، اسٹوپڈ۔ اس نے اندر آتے دوسرا حکم صادر کیا تو ابیرہ نے نرم سے لون کا نائٹ ڈریس اٹھایا اور فوراً سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ کوئی بید نہیں تھی کہ اگر وہ پھر سے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیتا تو وہ تو احتشام شاہ کی مضبوط باہوں کا حصار نہیں توڑ سکتی تھی۔ واش روم میں اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا اور بار بار اپنا منہ دھویا تھا۔ وہ دبی دبی سسکیوں سے آئینے میں اپنی بے بسی کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اماں، ایک بار آپ ٹھیک ہو جائیں پھر میں اس جہنم سے نکل آؤں گی، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ اپنا چہرہ تولیے سے تھپتھپایا تھا اور خشک کرتے ہوئے وہی واش بیسن کے پاس ٹھہر کر دیوار سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جس دن اس نے اپنا انٹرویو دیا تھا اور اگلے ہی دن اسے جوائن کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ وہ انتہائی خوشی سے اپنی والدہ کے پاس آئی تھی اور انہیں گلے سے لگا کر اپنے سلیکٹ ہو جانے کی خبر سنائی تھی۔ اماں، کچھ عرصے بعد میں لون لے لوں گی اور تیرا علاج ہو جائے گا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا اس کی والدہ کی رپورٹ کچھ بہتر نہیں آئی تھی۔ دل کی حالت ٹھیک نہیں تھی، بائی پاس آپریشن کا کہا گیا تھا اور اکیلی ابیرہ کے پاس اتنی رقم موجود ہی کہاں تھی جو وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ وہ تو کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ ابیرہ کے والد صاحب نے اس کی والدہ کو چھوڑ دیا تھا اور پلٹ کر دوبارہ کبھی نہیں پوچھا تھا۔ ابیرہ کی والدہ سائمہ بیگم نے ابیرہ کو انتہائی محنت مشقت کر کے پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی کہ ان کا دل اب ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر کر کے انتہائی کمزور ہو چکا تھا اور انہیں فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ پر ابیرہ خالی ہاتھ تھی۔ اس نے نوکری کے لیے در بدر دھکے کھانا شروع کیا۔ آخر کار 3 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد اسے شاہ اینڈ سنز میں اپوائنٹ کر لیا گیا تھا۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا میری بچی، بس تو اپنا دھیان رکھنا۔ آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا۔ جب اس کی والدہ نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ دیکھیں امی، میں سب آ کر صاف کر دوں گی، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس آرام کیجیے،
اپنی دوا لے لیجیے گا، میں شام تک آ جاؤں گی۔ فون آپ کے پاس ہے، طبیعت میں کچھ اونچ نیچ ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ اس نے اپنی ماں کے سینے سے لگتے ہوئے انہیں بہت ساری ہدایات کی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ایک آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا سب سے اچھا سوٹ نکالا تھا، ہلکی پھلکی تیار ہوئی تھی اور اپنے معصوم خوبصورت حسن پر چادر اوڑھتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو الوداع کہا تھا۔ شاہ اینڈ سنز میں قدم رکھتے ہی اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ دو گہری آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی اور اپنی جگہ جیسے جم سی گئی تھی۔ مینیجر فوراً سے ابھی جو لڑکی اندر داخل ہوئی نا اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ احتشام شاہ نے شیشے کے باہر سے اسے دیکھ کر فوراً سے مینیجر ثاقب کو فون کر کے کہا تھا، سر یہ نیو آئی ہے، آج ان کا پہلا دن ہے۔ احتشام شاہ نے مسکرا کر شیشے کے پار کھڑے اس حسن کے پیکر کو دیکھا تھا جو اپنی انگلیاں مروڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کافی نروس دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کو سر اندر بلا رہے ہیں۔ ثاقب نے اشارے سے احتشام شاہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اپنی چادر درست کر کے اپنا پرس ایک بار پھر سے کندھے پر لٹکائے اندر داخل ہونے سے پہلے احتشام سے اجازت مانگ رہی تھی۔ اتنی میٹھی سریلی آواز۔ احتشام نے آواز سن کر بے اختیار دل میں تبصرہ کیا تھا، اندر آ جائیے مس عبیرہ۔ اس نے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ نروس سی ہوتی ہوئی کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ چکے تھے، اپنی نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جی تو مس عبیرہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ آفس کیوں جوائن کیا ہے؟ آپ کیوں نوکری کرنا چاہتے ہیں؟ وہ گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جانچ رہا تھا اور اسی پل اس نے محسوس کیا کہ اس حسن کے پیکر کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو امڑ پڑے تھے، جسے وہ پلکیں جھپکا کر اور اپنا گلا کھنکار کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس گھر کے حالات کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں، اس نے بے بسی سے اتنا ہی کہا تھا۔ احتشام جان گیا تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں کھلے گی، اس لیے اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ عبیرہ نے اس دوران پہلی بار اس سے نظریں ملائی تھی۔ انتہائی شاندار شخصیت کا مالک، تراشیدہ داڑھی، خوبصورت سے نکوش والا یونانی دیوتا اس وقت اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبیرہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی اور اس نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ عبیرہ کی گھنی پلکوں کا یوں بار بار اس کی آنکھوں پر سایہ فگن کرنا احتشام کو یہ کھیل انتہائی دلچسپی کا حامل دکھائی دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، آج آپ کا پہلا دن ہے، گڈ لک۔ اور ہاں یہ کافی میری طرف سے ہے، آپ کے کیبن پر آپ کو موجود ملے گی، پہلے دن کی خوبصورت ٹریٹ۔ اس نے مسکرا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو سر، اس نے مختصر سے الفاظ میں کہہ کر قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ثاقب میری بات سنو، اس لڑکی کا ہر بایو ڈیٹا مجھ تک پہنچا دو۔ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا حالات ہے، سمجھ گئے تم؟ عبیرہ کے کمرے سے نکلتے ہی احتشام شاہ نے ثاقب کو فون ملا کر کہا تھا، ٹھیک ہے سر، آج رات تک آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی۔ احتشام شاہ کی آنکھوں میں ایک دم سے اداسی تیرتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو باہم آپس میں ملا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر خلا میں گھور کر کچھ سوچ رہا تھا، شاید ایک ایسا منصوبہ جو اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ عبیرہ کو وہاں کام کرتے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کے بعد سے احتشام شاہ نے اسے اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکے کام کر رہی تھی جب اسے موبائل کی ٹون سنائی دی تھی۔ یہ بینک کی طرف سے میسیج تھا۔ اسے میسیج پڑھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بینک نے اسے اطلاع دی تھی کہ اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے جمع کیے جا چکے ہیں۔ وہ کرنٹ کھا کر اچھل پڑی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ابھی کے ابھی ثاقب صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ وہ مینیجر کے پاس جانے لگی تبھی اس کے موبائل پر میسیج کی ٹون بجنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پریشان اور رقم کے حوالے سے مینیجر کے پاس جا رہی ہیں۔ آپ کو مینیجر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے پاس میرے کمرے میں آئیے۔ احتشام شاہ۔ میسیج پڑھ کر عبیرہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی
انہونی کے تحت دھڑکنے لگا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ جھجکتے ہوئے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ احتشام شاہ اپنی کرسی پر دائیں سے بائیں جھول رہا تھا۔ تشریف رکھیں، اس نے عبیرہ کو اشارہ کر کے کہا۔ وہ وہاں بیٹھ چکی تھی، لیکن اس کا دماغ جیسے سن سا تھا۔ سر، میرے اکاؤنٹ میں اچانک سے 20 لاکھ روپے آ گئے ہیں۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے فوراً سے کوئی بھی تمہید رکھے بغیر اپنے سامنے کھڑے بوس سے کہا تھا۔ ایسی غلطی کمپنیاں کبھی نہیں کرتی۔ وہ مسکرانے لگا تو پھر یہ سب؟ عبیرہ کے ہونٹوں پر وہ سوال آ ہی کیا۔ میں نے بیچے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی والدہ کو علاج کی ضرورت ہے، اور آپ یہاں اسی لیے نوکری کی تلاش میں آئی تھی کہ ان کا علاج کروا سکے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ بھلا سر کو کیسے پتہ چل گیا؟ سر، پر میں یہ رقم واپس کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بل بوتے پر سب کروں گی۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں احتشام شاہ سے کہا، تو وہ ہنسنے لگا۔ ساری زندگی میں اگر آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کام کریں گی تو کبھی بھی 20 لاکھ روپے جمع نہیں کر پائیں گے۔ عبیرہ کو ایسا لگا جیسے احتشام شاہ نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ پر سر، آپ نے یہ رقم مجھے دی کیوں ہے؟ بالآخر وہ سوال اس کی زبان پر آ ہی کیا تھا جس کا احتشام کو انتظار تھا۔ بہت ذہین ہیں آپ، جلدی مدعے پر آ گئی۔ مجھے زیادہ پہیلیاں نہیں بجھوانی پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ 20 لاکھ روپے کے بدلے میں آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ اچھلی تو پڑی تھی۔ شادی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے حیرانی بھری نگاہوں سے احتشام شاہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب کوئی تاثرات موجود نہیں تھے۔ جی ہاں، بالکل، شادی، کانٹریکٹ میرج۔ میں آپ سے 1 ہفتے کے اندر اندر کانٹریکٹ میرج کروں گا اور بدلے میں آپ کی امی کے دل کا علاج ہو جائے گا۔ کیا آپ کو یہ سودا منظور ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا تو عبیرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا، امی نہیں ماننے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابلنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتا، انہیں منانا تمہارا کام ہے۔ اس نے جیسے عبیرہ کو خبردار کیا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو پڑی تھی، اور جیسے ہی جانے لگی تو احتشام شاہ اس کے راستے میں آیا۔ 20 لاکھ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں آپ پر گھپن کا الزام لگا کر آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ آپ کہیں اور بھی نوکری کریں۔ ایسے میں تو مجھے ہرگز امید ہے کہ آپ اپنی اماں کا فائدہ سوچیں گی۔ 20 لاکھ روپے تو آپ کو مل چکے ہیں، بس مجھ سے شادی کرنی اور میرے ساتھ بیوی بننے کا ناٹک کرنا ہے۔ اب آپ بتا دیجیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ویسے آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عبیرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ ایک طرف اسے اپنی ماں کی دن بدن گرتی ہوئی صحت یاد آ رہی تھی، اور دوسری طرف اپنی مجبوری دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ عبیرہ نے یہ کہتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فوراً سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی تھی کہ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی زور سے تھامی کہ وہ بلبلا اٹھی۔ مڑ کر سوالیہ نظروں سے احتشام شاہ کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب کیا ہے؟ اگلے ہفتے تیار رہیے گا، نکاح کا جوڑا خریدنے جائیں گے، کورٹ میرج کریں گے اور گھر والوں کے سامنے دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ عبیرہ نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا سا کہہ کر دوبارہ سے واپس لوٹ گئی۔ اپنے کیبن میں آ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا یار، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ جب کہ سر سے کمرے سے آئی ہو تب سے مسلسل روئے جا رہی ہو۔ انہوں نے تمہیں ڈانٹا ہے کیا؟ اس کی کولیگ نائمہ نے اسے روتے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، امی کی یاد آ رہی تھی۔ وہ بیمار رہتی ہے نا، بس انہیں سوچ کر آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ مسکرانے لگی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی آستینوں سے اپنے گالوں کو رگڑ کر صاف کیا تھا۔ وہ جلدی چھٹی لے کر آفس سے روانہ ہو گئی تھی اور گھر آ کر کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اگر میں نوکری چھوڑتی ہوں تو احتشام شاہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور اگر حامی بھرتی ہوں تو میری اپنی ذات مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے
اشکوں کی روانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اپنی امی کی طرف دیکھ کر اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ میں اپنی ماں کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ نکاح ہی کریں گے نا؟ نکاح کے بغیر تو نہیں رکھیں گے نا؟ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی ادھر سے ادھر خود کو تسلی دے رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا تھا جب احتشام شاہ اس کے گھر آ کر اس کی والدہ سے اس کا ہاتھ مانگ گیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اتنا امیر کبیر شخص تم سے شادی کے لیے تیار ہے۔ اس کی والدہ نے رشتے کی حامی بھر کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن اس بیماری نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ لڑکے کے ماں باپ نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک بار پھر سے ابیرہ سے پوچھا۔ سب ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، بھرا پپرا گھر ہے۔ وہ غائب دماغی سے کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی ماں کو جواب دینے لگی۔ ٹھیک ہے، لڑکا تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت اخلاق والا ہے۔ تمہارا رشتہ خود چل کر مانگنا ہے، ایسے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابیرہ نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ امی یہ سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن اس نے اپنی زبان روک لی تھی۔ میں یہ سب کچھ آپ کی خاطر کر رہی ہوں، اس نے اپنی ماں کو دل ہی دل میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس بے معمول آفس جا رہی تھی اور اس کے بعد سے اس کا سامنا احتشام شاہ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھے کام کر رہی تھی۔ جمعے کا دن تھا، تبھی اسے اپنے کیبن میں کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو احتشام شاہ اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر گر گئی۔ مس سبیرہ، آپ تیار ہیں؟ برائڈل جوڑا لینے جانا ہے، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں اس سے کہا تھا۔ مجھے تھوڑا کام ہے، آپ خود خرید لیں۔ احتشام شاہ نے کندھے اچکائے اور پلٹ کر جانے لگا کہ ابیرہ نے اسے آواز دی۔ مجھے کانٹریکٹ میرج کا کانٹریکٹ کب ملے گا؟ مجھے اس کی ساری شکیں پڑھنی ہے۔ احتشام شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ شک میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، بغیر کسی تعلق کے میاں بیوی بن کر رہنا ہے، ایک ہی چھت تلے ایک ہی کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی شک شامل کریں۔ وہ گہری نظروں سے اس خوبصورت سی دوشیزہ کو جانچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ابیرہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی اور پھر اگلے دن آفس جانے کے بجائے وہ احتشام شاہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی، جہاں شام کو گاڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں میرج آفس چلے آئے تھے۔ ان دونوں نے کانٹریکٹ میرج کیا تھا، دستخط کیے تھے، اور اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لباس تبدیل کر لیں، اب گھر جانا ہے، رخصتی ہونی۔ اپنی والدہ کو تو بتا دیا تھا نا، میں نے نرس کا انتظام ان کے لیے کر لیا ہے، وہ آج کی فلائٹ سے بائی پاس کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ سارے انتظامات اچھے سے ہو گئے، آپ بس مجھ پر اور میرے گھر والوں پر توجہ دیجیے گا۔ ناٹک کرنا ہے، بھرپور کرنا ہے۔ سینے پر بازو لپیٹ کر اس کے بالکل قریب کھڑا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ابیرہ نے سر ہلایا تھا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اور پھر وہاں بنے واش روم میں چینج کرنے کے بعد اس کے برابر میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے لے کر بیوٹی پارلر آیا تھا، جہاں بیوٹیشین نے اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک لمحے کے لیے احتشام شاہ کو اپنا دل پھسلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اب لگ رہی ہوں نا واقعی میں میری بیوی؟ احتشام کے منہ سے نکلنے والے جملے نے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ اس کانٹریکٹ میرج کی بنیاد انہوں نے 1 سال رکھی تھی، اب پتہ نہیں یہ کتنے مہینے چلتی ہے۔ ابیرہ نے بے اختیار سوچا تھا۔ وہ جیسے احتشام شاہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں موجود تمام گھر والے اپنی جگہ پر جیسے کھڑے ہو گئے تھے۔ احتشام، یہ کون ہے؟ سب سے پہلے احتشام کی والدہ نے آگے بڑھ کر غصے سے ابیرہ کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم امی، یہ میری بیوی ہے۔ احتشام نے انتہائی آہستہ سی آواز میں اس کا تعارف کروایا تو اس کی والدہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ چکی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی امی، بالکل یہ میری بیوی ہے، کہو تو میرج سرٹیفکیٹ دکھا دیتا ہوں۔ باقی تمام گھر والوں کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن احتشام شاہ کی نظر پریشے کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو ان دونوں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر اپنے چہرے کا رنگ اڑا بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو رہی تھی،
تم نے شادی کر لی؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دیتے ہوئے قدرے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیوں میں شادی نہیں کر سکتا؟ تم نے بھی تو کر لی نا، اب کرنے والی ہو۔ دیکھو میں تم سے بھی فاسٹ نکلا، بلکہ اپنی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ احتشام نے کہتے ساتھ ہی اپنی بیوی کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو عبیرہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کسمسائی تھی اور تھوڑی دور ہونے لگی جب اسے احتشام شاہ کی آواز سنائی کہ ایسی غلطی مت کرنا، تمہیں اسی بات کے پیسے مل رہے ہیں، تمہاری ایک غلطی میرا سارا منصوبہ ناکام بنا سکتی ہے۔ اس نے قدرے دھیمے انداز میں لیکن غصے سے اسے ٹوکا تھا تو وہ فاصلہ سمیٹ کر اس کے بالکل برابر میں آ گئی تھی۔ عبیرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اسے کسی مرد کا لمس محسوس نہیں ہوا تھا، اور آج وہ خوبصورت سے شاندار پرسنالٹی والے مرد کے پہلو میں کھڑی اس کی بیوی کی حیثیت سے سب سے متعارف کروائی جا رہی تھی۔ اچھا، میری بیوی بہت زیادہ تھک گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے بٹھا کر پورا انٹرویو کر لیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ احتشام شاہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ واہ بھائی واہ احتشام شاہ، تم تو ابھی سے رن مرید بن گئے ہو۔ احتشام کے کزن انتشام نے کہا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ کیا کریں، بننا پڑتا ہے، محبت جو ہے۔ کیوں عبیرہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے عبیرہ کی طرف دیکھ کر بات کی تائید چاہی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، عبیرہ نے شرماتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، لیکن پریشے کے لیے وہاں بیٹھنا دو بھر ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی اور یہ بات سب نے نوٹ کی تھی۔ میں تھک گیا ہوں، میں کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ احتشام کا موڈ بھی ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ عبیرہ نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی۔ پریشے کا رد عمل دیکھ کر جہاں احتشام شاہ کو اپنے دل میں بے پناہ خوشی کا احساس ہوا تھا، وہیں وہ اس کے غم میں ڈوبا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں اس نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی اور کمرے کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ کیوں کیا تو نے ایسا پریشے؟ کیوں؟ وہ اپنے دونوں بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زور زور سے جھٹکا دے کر کہہ رہا تھا۔ احتشام شاہ اور پریشے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور بچپن سے ہی منسوب تھے۔ احتشام شاہ نے کبھی پریشے کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی چچا زاد تھی اور اسے بے حد خوبصورت، پیاری اور محبت بھری لڑکی نظر آتی تھی جس پر اس نے اپنا دل کئی بار ہارا تھا۔ دوسری طرف پریشے کا بھی یہی حال تھا۔ اس وقت تک جب تک اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں ایک لڑکے سفیان کی محبت میں گرفتار ہوئی، تب تک وہ احتشام شاہ کی بہترین دوست ہونے کے ساتھ ساتھ محبوبہ بھی رہی تھی۔ اور جیسے ہی سفیان، جو احتشام سے کئی گنا زیادہ امیر تھا، اور اس نے جب اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے پہلی بار گھر چھوڑا تھا، تبھی پریشے نے سوچ لیا تھا کہ احتشام شاہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی چارم نہیں ہوگا، کہ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصت ہو کر جائے گی، اور ویسے بھی اس کی دولت تایا کے ہاتھ میں موجود رہے گی، وہ عیش نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اس نے سفیان سے اپنے باقاعدہ تعلق کا آغاز کیا تھا اور اپنے ماں باپ سے کہہ کر بچپن کی وہ منگنی توڑ دی تھی جس نے احتشام شاہ کے دل میں پریشے کی بے حد محبت پیدا کر دی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، وہ پریشے کے پیچھے آیا تھا، گڑ گڑایا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ پریشے نے اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ لیا تھا۔ یہ میری زندگی اور اس کے فیصلے کا اختیار بھی میرا ہی ہے، تم اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ یک طرفہ محبت تھی۔ احتشام کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ سفیان سے شادی کروں گی، اس کے گھر والے بھی راضی، اور اگلے 6 مہینے تک ہماری شادی ہو جائے گی، تم اپنا بندوبست کر لو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، وقتی لگاؤ ضرور تھا، لیکن میں سفیان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس دن احتشام کو لگا تھا کہ اس کی ذات ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ پریشے اس کے سامنے سفیان کے ساتھ آتی جاتی نظر آتی تھی۔ چچا جان نے بھی سفیان کے پیسے سے متاثر ہو کر اس کی منگنی سفیان سے کر دی تھی اور اپنے بھتیجے احتشام شاہ کو یکسر بھلا بیٹھے تھے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم نے اس بات کا بے حد صدمہ لیا ہے، لیکن اب تم بھی شادی کر لو،
تو حساب برابر ہو جائے گا۔ اس کی والدہ نے اسے جب اتنے دنوں سے اپنے کمرے میں بند دیکھا تھا تو اسے ایک نئی راہ سجھائی تھی۔ احتشام شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور تبھی اس کی نظر اپنے آفس میں ایک انتہائی مجبور لڑکی عبیرہ پر پڑی تھی۔ پریشے سے انتقام لینے کا یہ بہترین وقت تھا۔ اس سے پہلے شادی کر کے اسے یہ احساس دلانا تھا کہ وہ احتشام شاہ کو کھو کر بہت بڑا خسارہ اپنی زندگی میں لکھ چکی ہے۔ یہ احتشام شاہ کا منصوبہ تھا۔ تبھی اس نے عبیرہ کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پریشے سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے اسے بتا دے گا کہ اس کا دور جانا احتشام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عبیرہ سے متعلق تمام معلومات نکلوا کر اس سے کانٹریکٹ میرج کی درخواست کی تھی، اور بدلے میں 20 لاکھ روپیہ ادا کر کے اس کی والدہ صاحبہ کو علاج کے لیے باہر روانہ کر دیا تھا۔ عبیرہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ میرج میں بندھ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی تو احتشام مزے سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری مرضی ہے، یا تو صوفے پر لیٹ جاؤ یا زمین پر۔ یہ کہہ کر وہ رخ پھیر کر سو گیا، اور لیمپ بھی بند کر دی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس سے بیڈ پر رکھا دوسرا کمفرٹر اٹھا کر صوفے پر آ گئی تھی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹ رہی تھی۔ احتشام شاہ کے روپ نے اس سے بے پناہ حیران کر دیا تھا۔ وہ کانٹریکٹ میرج میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، لیکن احتشام شاہ کی بے باکیوں نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ ساری رات اسے یہی ڈر لگا رہا کہ اگر احتشام شاہ نے پھر سے اپنی حد پار کر لی تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ ویسے بھی ان دونوں کے درمیان 1 سال کے اندر طلاق ہو جانی تھی۔ اسے اس کی بے باکیوں کو، بے تابیوں کو ہر حال میں روکنا ہی تھا۔ صبح نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگی، تبھی تھوڑی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے نرم و ملائم گالوں کو تھپتھپا رہا ہے۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو احتشام شاہ اس کے سر پر کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور فوراً سے اپنا دوپٹہ تلاش کیا۔ احتشام شاہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھسکا۔ چلو ناشتے کی میز پر، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، میرے ساتھ نیچے آؤ، تیار ہو جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ باہر نکلتے وقت میں تمہیں اپنا بازو دوں گا، تمہیں میرے بازو کو تھام کر نیچے اترنا ہے۔ ہمیں ایکٹنگ کرنی ہے، اور بھرپور ایکٹنگ کرنی ہے۔ احتشام شاہ نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے اسے ہدایت کی تھی۔ وہ سر ہلا کر فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی۔ تیار ہو کر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا۔ وہ آئینے سے وہ بار بار احتشام شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ 2 بار ان کی نظریں ملی تھی اور احتشام شاہ نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ اگر یہ اسی طرح مجھے دیکھتے رہیں گے تو میں کیسے یہ ایکٹنگ برقرار رکھ سکوں گی؟ وہ بے تحاشا نروس سی ہوئی اور جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ احتشام شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کی طرف دیکھے گی۔ کیا اتنی جلدی بھول گئی ہو تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے؟ احتشام شاہ نے طنز کیا تھا، اور پھر اسے اپنے برابر میں کھڑا کر کے اپنا بازو پیش کیا تھا۔ وہ اس کے اس الطافات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ چلو، سر ہلا کر اس نے اس کا بازو تھاما تھا۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اسی طرح سیڑھیاں اترتے ہوئے سب کی نظروں کے حصار میں تھے۔ سب سے پہلو بدلنے والی پریشے تھی، جس نے ان دونوں کے اس قدر نزدیک ایک دوسرے میں مگن ہوتے دیکھ کر دل میں ایک آگ سی پیدا ہوتے دیکھی تھی۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے آواز بلند سلام کیا۔ عبیرہ کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اور وہ دونوں واقعی میں شادی شدہ جوڑا لگ رہے تھے۔ عبیرہ نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر کرسی پر بیٹھنا چاہا تو احتشام شاہ نے اسے روک دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مائی ڈیئر وائف، میں ہوں نا آپ کا شوہر۔ یہ سننا تھا کہ سب ہنس پڑے تھے، لیکن پریشا کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بغور پریشے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے پلیٹ میں بے مقصد چمچ گھما رہی تھی۔ عبیرہ کا دل جیسے دھڑک کر سکڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بامشکل مسکرانے کی
ایکٹنگ کی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ بے حد گھبرائے ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بار بار ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ویسے تو بیگم صاحبہ میں جوس پینا پسند کرتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کو چائے پسند ہے تو میں چائے ہی پیوں گا۔ کیوں نہ ایک ہی کپ میں پیا جائے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا امی؟ ایک ہی کپ میں پینے سے سنت بھی ادا ہوتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے پہلے اپنی ماں کو اور پھر اپنی بیوی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ تمام لوگوں کے سامنے احتشام شاہ کا یوں الطافات ظاہر کرنا عبیرہ کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ ہاں ہاں ضرور۔ اس نے فوراً سے احتشام شاہ کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس کی ساس نے اسے چائے پیش کی تھی۔ چچا جان اور چچی جان نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ منظر دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ، تمہاری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے دادی جان نے محبت سے ان دونوں کے سر پر پیسے وار کر ملازمہ کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ عبیرہ ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھرنے لگے۔ وہ تو یہ سب ڈرامہ اپنی ماں کے لیے کری تھی، لیکن احتشام شاہ کی کیا مجبوری تھی؟ وہ ابھی تک نہ جان سکی، البتہ اسے جاننا ضروری تھا۔ چائے پیتے ہوئے عبیرہ کی نظریں احتشام کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ احتشام کا آرڈر تھا، لیکن تبھی اس پر ایک انکشاف ہوا تھا۔ احتشام نے پریشوں کو جلانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ احتشام کی نظریں بار بار پریشے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اسے بے نیاز ہو کر اپنے فون پر سفیان سے گفتگو کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آؤٹنگ پر جانا ہے نا؟ ایک کام کرتے ہیں، ہم سب ساتھ جاتے ہیں، کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ احتشام بہت مزہ آئے گا۔ احتشام نے چونک کر پریشے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی ہمارا ہنی مون پیریڈ ہے۔ اس نے عبیرہ کا ہاتھ تھاما تھا اور اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ عبیرہ سہم سی گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن احتشام شاہ کی اس کے ہاتھ پر گرفت بہت مضبوط تھی۔ عبیرہ کے پورے وجود میں جیسے آگ سی لگنے لگی۔ پریشے کے چہرے کی رنگت ایک دم سے پھیکی پڑ گئی تھی۔ احتشام کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ دیکھ کر اب عبیرہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی شادی ایک ڈرامہ ہے، اور صرف پریشوں کی اس بات کا احساس دلانا تھا کہ اس نے احتشام شاہ کو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا ہے۔ اس کی یاد میں نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ موو آن کر چکا ہے۔ چلے بیگم صاحبہ، اب آپ آرام کیجئے، میں ذرا دوستوں کے پاس سے ہو کر آتا ہوں، ایک ضروری کام بھی ہے۔ اس نے سب کے سامنے عبیرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ تمام لوگ احتشام شاہ کے اس قدر بدلے رویے پر حیران تھے، لیکن عبیرہ تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس پاتی اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ وہ ناشتہ کر کے فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر بری طرح رو پڑی تھی۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ آج آپ کی عبیرہ آپ کو بہت یاد کر رہی ہے۔ آپ کی آغوش میں جی بھر کر سونا چاہتی ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا یہ دکھ دکھانا چاہتی ہے کہ اسے شادی جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنانا پڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تبھی اس کے فون پر رنگ سنائی دی۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا تو دوسری طرف نرس تھی۔ آپ کی والدہ آپ کو بار بار یاد کر رہی ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ میں نہیں آ سکتی، اس نے نرس کو جواب دیا۔ آپ امی سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ضروری کام سے گئی ہیں اور یہ کام آپ کی صحت کے متعلق ہی ہے، اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اس نے بامشکل اپنا جملہ مکمل کیا تھا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور احتشام شاہ نے بھرپور انداز میں اس کے رونے کا یہ منظر دیکھا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اسے قطعِ انجان بن کر کسی اجنبی کی طرح بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر لیپ ٹاپ اٹھائے ٹھکا ٹھک کچھ کام کر رہا تھا۔ عبیرہ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی، لیکن مجال جو احتشام شاہ نے اسے تسلی دی ہو یا اسے کچھ محبت بھرے ہمدردی بھرے الفاظ کہے ہوں، عبیرہ اس کا یہ دوگلا پن دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں کیوں چل رہی ہوں؟ شادی ویسے بھی ایک ناٹک ہی تو ہے۔ میں ان کے ساتھ ناٹک کر رہی ہوں تو بھلا میں یہ کیسے امید رکھ سکتی ہوں کہ وہ میرا دل رکھے، مجھے بہلائیں پھسلائیں اور مجھ سے ہمدردی کے دو بول بولیں۔ عبیرہ نے اپنے دل کو سمجھایا تھا، جو بے قابو ہو کر شاید احتشام شاہ کے
اس رویے کی وجہ سے اس کے قریب ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھی تھی کہ احتشام شاہ نے اسے پکارا تھا۔ بات سنو۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، گویا وہ اس کی ہر حرکت سے واقف تھا، اس کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پیکنگ مکمل کر لو، فیک ہنی مون پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر عبیرہ کو ایک بار پھر سے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے اسے کیسے کیسے ڈھونگ کرنے پڑ رہے تھے، اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شام 6 بجے تک ہمیں نکلنا ہے، پورا گھر ہمارے ساتھ جا رہا ہے، ایسے میں تھوڑا ریلیکس ملے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر لیپ ٹاپ پر نظر گاڑے اسے پیغام پہنچا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، عبیرہ نے مختصر سا کلام کیا اور پھر اپنی پیکنگ مکمل کرنے لگی۔ سارے جوڑے احتشام شاہ کے دلائے ہوئے تھے جو اس نے کھول کر تک نہیں دیکھے تھے۔ پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ شام کی چائے خوشگوار ماحول میں پینے کے بعد احتشام نے اسے اشارہ کیا تھا، چلو آؤ مائی ڈیئر وائف، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پریشا نے یہ سنا تو فوراً سے کھڑی ہوئی، تیز قدموں سے احتشام شاہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ عبیرہ کو نہ جانے کیوں برا محسوس ہوا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں برا محسوس کر رہی ہوں؟ پریشا ان کی کزن ہے، ان سے بات کرے یا نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ عبیرہ نے خود کو دل ہی دل میں تسلی دی اور احتشام شاہ کے کہنے کے مطابق اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی کے پاس رکی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ پریشا احتشام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ مس پریشا، آپ کو اب پیچھے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اب میں شادی شدہ ہو چکا ہوں۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، یہاں پر میری بیوی کا حق ہے۔ چلے جائیے، شاباش، پیچھے جائیے۔ پریشا کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی تھی اور کئی سائے اس کے چہرے پر آ کر گزر گئے تھے۔ احتشام، یہ تم مجھے کہہ رہے ہو؟ اپنی بیسٹ فرینڈ کو؟ اس نے نکوت سے عبیرہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے سینے پر انگلی رکھ کر اسے پوچھا تھا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لیے پریشا کو پیچھے جانے کا حکم سنا چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، عبیرہ کی طرف ناگواری سے دیکھا اور پیچھے بیٹھنے کے بجائے دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ احتشام شاہ نے گہرا سانس لیا تھا اور اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ کیا پریشا سے آپ کا کوئی رشتہ تھا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اچانک سے سوال کیا تو احتشام شاہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں اس بات کے پیسے نہیں ملے ہیں، لہٰذا اپنا منہ بند رکھو۔ ایک لمحے کے لیے وہ عبیرہ کو اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی، لیکن اس نے گاڑی کے شیشے کے پار دیکھ کر اپنا رخ اس سے پھیر لیا تھا تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی نمی نہ دیکھ سکے۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ مجھے کیوں اس رشتے میں باندھ کر بھی اپنی حقیقت معلوم نہیں ہو پا رہی؟ اس نے تھکا کر اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ پورا راستہ دونوں کوئی بھی بات کیے بغیر سفر کاٹ رہے تھے۔ گاڑی ایک جانب رکی تو اس کے گھر والے وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ بہت انجوائے کیا نا ہم نے لانگ ڈرائیو بغیر کسی تیسرے فرد کے؟ عبیرہ کی طرف کا دروازہ اس نے کھولا تھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر عبیرہ کو اترنے میں مدد دی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گی۔ عبیرہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں پریشا کی آواز گونجی تھی، جو احتشام شاہ کے برابر میں بیٹھ کر اس کی نظروں سے نظر ملا کر اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی کچھ سوچا نہیں تھا، انسان بہت کچھ سوچتا نہیں اور وہی ہو جاتا ہے۔ جیسے میری بیوی عبیرہ، مجھ سے اتنی محبت کروں گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیوں عبیرہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے عبیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جی جی، کبھی کبھی ویسے مجھے لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کا ناٹک کر رہے ہو۔ تو پریشا نے بغیر کسی لحاظ کے ان دونوں کے سامنے اصلیت کھول کر رکھ دی تھی۔ عبیرہ ایک دم سے گڑبڑائی تھی اور اس نے اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا تھا جو ہونک بنا پریشا کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اسے جیلسی کہتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ سیدھا ہو کر ہنسنے لگا۔ نہیں، میں کیوں بھلا جیلس ہوں گی؟ پریشا وہاں سے کھڑی ہو گئی تھی۔ عبیرہ بیٹا آؤ، احتشام بہت بورنگ ہے، ایسے ہی بیٹھا رہے گا، ہم آگے چل کر
خوبصورت سا منظر دیکھتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے جہاں آگے جھیل بھی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ انہوں نے عبیرہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اپنی ساس سے باتیں کرتے کرتے آگے بڑھی تھی کہ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ احتشام نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے امی، میں نہیں چل پا رہی۔ اس نے بامشکل 2-3 قدم اٹھائے تھے۔ پتھر اس کے پاؤں میں بری طرح چبھا تھا اور ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اب تمام لوگوں کا قافلہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کم آن عبیرہ، کم از کم یہاں تو ہیل والی تم سینڈل نہیں لے آتی۔ جوگرز چلتے ہیں یہاں پر۔ پریشی نے اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہا تو احتشام فوراً سے اس کی مدد کے لیے آیا۔ کیا ہوا، چوٹ لگی؟ کہا بھی تھا دھیان سے چلنا، تمہیں معلوم ہے نا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرے دل پر جیسے چوٹ پڑتی ہے۔ احتشام شاہ نے اپنے گھٹنے پر اس کا ہاتھ رکھ کر اس سے اپنے ہاتھ کندھے پر رکھنے کا کہا تھا۔ زخم گہرا ہے، خون تو نہیں نکل رہا لیکن کٹ پڑ گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہارا شوہر ہے نا، تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر یہاں کی سیر کروا لے گا۔ احتشام نے اگلے پل کہتے ساتھ ہی عبیرہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ عبیرہ نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ اس کے دل کے بے حد قریب تھی۔ اسے احتشام شاہ کی دھڑکنوں کی آواز باقاعدہ طور پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر جیسے مبہوت سا ہوا۔ عبیرہ اس کے بالکل نزدیک تھی۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھی۔ گھر والوں کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ ویسے یہ تو کہیں سکرپٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس نے ہنس کر عبیرہ پر طنز کیا۔ میں نے جان بوجھ کر چوٹ نہیں لگوائی۔ وہ رو پڑی۔ ایک تو تمہارے آنسو فوراً سے تمہاری پلکوں پر ہی موجود ہوتے ہیں، ذرا سی جھپکو تو بس نکل آتے ہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، وہ ہلکا پھلکا سا خوشگوار لہجہ لیے ہوئے تھا۔ بہانہ اچھا ہے میرے قریب آنے کا۔ اس نے ایک بار پھر سے عبیرہ کے کان میں سرگوشی کی۔ سچ کہہ رہی ہوں، بہانہ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، پریشی کا دل جل رہا ہے میرے لیے، اس سے زیادہ بہتر اور خوبصورت بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ عبیرہ نے اگلے پل اپنے آپ کو اس کی قید سے چھڑوا کر زمین پر چلنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں خود چل سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم سے بدل سا گیا۔ تبھی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ وہ لوگ 3 دن وہیں ٹھہرے رہے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں ایک دوسرے کے لیے بے حد اجنبی سے تھے، بات تک نہیں کرتے تھے، اور کمرے کے باہر احتشام شاہ رن مرید بن کر جاتا تھا۔ عبیرہ کا دل اسی بات پر دکھتا تھا، حالانکہ اسے اسی بات کے پیسے مل رہے تھے۔ اس کی ماں کا علاج بھی اسی بات کے لیے ہو رہا تھا، پر اسے کیوں برا لگتا تھا؟ آج بھی وہ ہوٹل کی کھڑکی سے تمام لوگوں کو باہر بارش میں بھیگتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور خود اپنا دل بوجھل لیے اپنے کمرے میں سر درد سے بحال ہو رہی تھی۔ عبیرہ کہاں ہے؟ احتشام نے فوراً سے اس کی غیر موجودگی محسوس کی تھی۔ اپنے کمرے میں ہے، نزلہ زکام بخار، اسے عادت نہیں ہوگی نا یہاں آنے کی۔ پریشی نے سفیان سے بات کرتے ہوئے فوراً سے لقمہ دیا تھا۔ اب دیکھو نا، سفیان تو مجھے بیرون ملک لے جائے گا، وہاں تو موسم اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پر مجھے عادت ہے نا، اس لیے میں سروائیو کر لوں گی۔ تم اپنی بیوی کو دیکھ لو، شاید اسے تمہاری ضرورت نہ ہو۔ پریشی کا لہجہ چبھتا ہوا سا تھا۔ احتشام نے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی اور فوراً سے دوڑ کر اندر آیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ بستر پر بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ او نو، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے عبیرہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، عبیرہ کا لہجہ بھرپور کمزوری لیے ہوئے تھا۔ تمہیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اسے تکیے کے سہارے سے لٹا کر اس پر کمبل ڈال چکا تھا۔ میں قریبی جگہوں سے پتہ کرواتا ہوں، مل لی جائے گی۔ بات سنیں، نہ جائیں۔ عبیرہ نے اسے فوراً سے روکا۔ کیوں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ باہر اتنی تیز بارش، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ خود بھیگ جائیں گے، کہیں آپ کو بھی نزلہ زکام نہ ہو جائے۔ احتشام شاہ نے چند لمحے اسے یوں ہی دیکھا تھا۔ وہ بغیر کسی غرض کے اس کی فکر کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھی اور ایک دوسرے ہی لمحے جھک سی گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ کانٹریکٹ میرج میں بھی تم میرے اوپر ایک ذمہ داری کے طور پر عائد ہوتی ہو، جو میں نبھانا جانتا ہوں۔ احتشام شاہ کا محبت سے بھرپور لہجہ سن کر
ابیرہ کے دل کی کلی کھل اٹھی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، کمرے میں کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ شاید اسی بات نے اسے بیمار کر دیا تھا، پر اپنے بدلتے ہوئے دل کی یہ حالت دیکھ کر ابیرہ نے اسے کئی بار ڈانٹا تھا۔ دل تو بچہ ہے نا، مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر بعد ٹیبلٹ لے کر آیا تھا، پر ابیرہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ وہ وہیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر اس کے سر پر رکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے آرام آیا۔ ابیرہ کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ وہ اس کے بالکل برابر میں لیٹا اپنے ہاتھ پر اس کا سر رکھے ہوئے تھا۔ یہ منظر ابیرہ کے دل میں جیسے نقش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 ہفتہ ہونے کے قریب تھا۔ شاید یہ نکاح کی طاقت تھی یا کچھ اور۔ ابیرہ نے اپنے دل میں اپنے باس احتشام شاہ کے لیے بے پناہ محبت محسوس کی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ اس کے یونانی دیوتا والے خوبصورت حسین چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتی، احتشام شاہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ابیرہ کو خود کو یوں تکتے پایا تو فوراً سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے اپنی شرٹ پہن لی تھی جو وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اتار چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ابیرہ نے اپنی انگلیاں مروڑی تھی۔ آج ہماری واپسی ہے، اسے یاد دلانے لگا۔ جی معلوم ہے مجھے۔ وہ کھڑی ہوئی تو لڑکھڑائی۔ احتشام شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، کیا کام ہے مجھے بتاؤ۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا جس کے سامنے انہیں ڈھونگ کرنا پڑتا، تو کیا وہ سچ میں اس کے قریب ہو رہا تھا؟ ابیرہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی جھلکنے لگی۔ کیا چاہیے؟ چائے پینی ہے؟ پانی پینا ہے؟ میں ہوں نا، مجھے بتاؤ نا۔ اسے فوراً سے پانی کا گلاس بھر کر ابیرہ کو دیا۔ پیکنگ تو مکمل ہے نا تمہاری؟ ہم واپس لوٹ رہے ہیں، گھر والے کل رات ہی جا چکے ہیں۔ اس نے اطلاع دی تو ابیرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے امی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ احتشام شاہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ احتشام شاہ کا لہجہ سن کر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے آنسو مٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگا، لیکن پھر کسی خیال کے تحت کھڑا ہو گیا۔ گاڑی باہر ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک بار پھر سے اجنبیت ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں تھکے ہارے گھر پہنچے ہی تھے کہ گھر کو سجاد سنورا دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئے تھے۔ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ اب کون سا نیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ احتشام شاہ نے کہا ہی تھا کہ پریشے سیج سیج کر تیار ہو کر سیڑھیاں اترتی اس کے پاس آئی تھی۔ میں اور سفیان نکاح کر کے ڈائریکٹ کینیڈا اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ احتشام شاہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لرزا تھا۔ ابیرہ نے بغور یہ منظر دیکھا تھا۔ مبارکباد نہیں دو گے اپنی کزن کو؟ سفیان نے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ جیسے صدمے سے چور ہو گیا۔ اچھا، بہت مبارک ہو۔ لہجے میں سرد مہری اچھی طرح نمایاں ہو رہی تھی۔ نکاح کب ہے؟ آج، وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں بالکل آج۔ میں شرکت نہیں کر پاؤں گا، مجھے آفس کا ایک ضروری کام ہے، تبھی تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آ گیا۔ وہ فوراً سے بہانہ بنا کر اٹھ گیا۔ ابیرہ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو وہ ایک بار پھر سے کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب وقت آ گیا کہ ہم بھی اپنی اس کانٹریکٹ میرج کو اینڈ کر دیں۔ ابیرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ پر آپ نے تو کہا تھا کہ 1 سال چلے گی۔ وہ پتھر ہوتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں کہا تو یہی تھا۔ تمہاری امی کا علاج ہو گیا، تم نے 1 مہینے سے بھی زیادہ میرے ساتھ یہ ناٹک کیا، تمہارا بہت شکریہ۔ اب اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ وہ حد درجہ دل شکستہ تھا۔ آج رات پیکنگ کر لو، پریشے کے نکلتے ہی تمہیں بھی اپنے گھر پہنچا آؤں گا۔ ابیرہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور وہ باہر اسے جدائی کی نوید سنا کر نکل گیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آئینے میں ابیرہ نے اپنی شکل دیکھی تو وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ باہر ہنگامہ مچا ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا اور وہ اس طوفان کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ احتشام شاہ کا انتظار کرتے کرتے رات گزر چکی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سفر کی تھکن نے اسے بے حد تھکا دیا تھا اور وہ احتشام شاہ کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو چکی تھی۔ رات کے جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اچھل پڑی۔
احتشام شاہ اس کے برابر میں لیٹا اس کی طرف رخ کیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ ہٹایا تو احتشام شاہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تم نیند میں بھی رو رہی تھی، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا کہ تمہیں تحفظ کا احساس ہو سکے۔ احتشام شاہ کی بات سن کر وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ میں کیوں روں گی؟ میں نہیں رو رہی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر صوفے کی طرف جانے لگی تو احتشام نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ طلاق کے کاغذات بھی بنوا لیے تھے۔ امینہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ لیکن پریشے کی سفیان سے سچی محبت دیکھ کر مجھے اپنے منہ پر ایک تمانچہ سا محسوس ہوا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہیں استعمال کیا، لیکن اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ احساس پورے دن مجھ پر غالب رہا اور بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ امینہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رو پڑی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے امینہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ امی جان کہتی ہیں کہ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں اس بات کو مذاق میں لیا کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں پریشے کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس دھوکہ دہی نے مجھے تمہیں استعمال کرنے پر مجبور کیا، پر اب میں شرمندہ ہوں۔ تمہاری ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر میں نے تمہارا استعمال کیا تھا، اور اس استعمال کے دوران مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں تم سے محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ کل اپنے دل کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ اس دل میں پریشے کی محبت تو اب موجود ہی نہیں، بلکہ تم سے جدائی کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ امینہ مسکرا بھی نہ سکی، ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں احتشام شاہ کے ساتھ نہیں رہنا؟ اس کی خاموشی سے اس نے یہی مطلب اخذ کیا تھا۔ امینہ تڑپ اٹھی تھی۔ رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اگلی پل وہ اس کے سینے سے جال لگی تھی۔ احتشام شاہ کب تمہاری محبت میں گرفتار ہوا اس کے دل کو بالکل بھی خبر نہیں ہوئی۔ آج وہ تمہیں اپنے پورے حق کے ساتھ اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے۔ آنٹی صحتیاب ہو کر گھر آ چکی ہیں، ہم کل ضرور ان سے ملنے جائیں گے۔ اس نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے۔ محبت کا ڈھونگ کرتے کرتے کب وہ دونوں محبت کے جال میں پھنس گئے تھے، انہیں پتہ نہ چلا۔ مسکراہٹ تھامے اپنی آنکھوں سے لگائے رو پڑی تھی۔ رویا مت کرو، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور یہ انکشاف مجھ پر کل ہی ہوا ہے۔ نیند میں تمہیں روتا دیکھ کر میرا دل بے حد مچل گیا تھا، تبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ امینہ نے مسکرا کر اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا تھا، جو اسے ایک مہینے میں اس کے دل میں جگہ بنا گیا تھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ تم سے دور جانے کا تصور سہانے روح تھا۔ طلاق کے کاغذات لینے جب میں عدالت گیا تو مجھے لگا کہ میں اپنی روح وہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ تبھی میں نے ان کاغذوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا کہ اب احتشام شاہ امینہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا اور خود میں بری طرح بینچ لیا تھا۔ امینہ کے رگوں پہ میں سکون دوڑ گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت محسوس کی تھی اور بر وقت فیصلہ لے لیا تھا۔ محبت کا موسم ان کے دل میں اتر کر انہیں ایک دوسرے میں مدغم کر رہا تھا۔ وہ دونوں یکجان دو قالب بنے ایک دوسرے میں گم اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ نکاح جیسے خوبصورت بندھن نے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے ساتھ ساتھ محبت پیدا کر دی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ احتشام شاہ کی زندگی سے پریشے نکل چکی تھی، لیکن پھر قدرت نے امینہ اس کی جولی میں ڈال دی تھی، اور قدرت کے اس فیصلے پر وہ پوری طرح سرشار نظر آ رہا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔